بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو ہم سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ روس کتنا طاقتور ہے، آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو روس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی بہت کم ہے۔ روس کے اگر مشرقی حصے پر صبح ہے تو مغربی حصے پر رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ لمبائی کے لحاظ سے روس انتہائی زیادہ بہت لمبا ہے، لیکن چوڑائی اس کی بہت کم ہے۔ اس کی جو آبادی ہے اس کی تقریباً آبادی کی 66% حصہ صرف مغربی حصے میں رہتے ہیں، اور باقی جو 34% حصہ ہے وہ اس کے مشرقی حصے میں رہتے ہیں۔ اور روس کے جو کل وسائل ہیں اس کا تقریباً زیادہ تر حصہ مغربی حصہ ہی یوز استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی کم وسائل ہیں جو روس کے مشرقی حصے پر استعمال ہوتی ہیں۔ روس کی آبادی کے روس کے جو رقبہ ہے اگر اس کی بات کی جائے تقریباً یہ 1,63,76,870 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ اس کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو آبادی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اس کا رقبہ ہے۔ آبادی اس کی ہے دنیا کی کل آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو روس دنیا کی کل آبادی کی تقریباً 1.87% ہے۔ رشیا کی اگر اپنی آبادی کی بات کی جائے تو وہ تقریباً ہے 14,58,57,982۔ یہ روس کی کل آبادی ہے، یعنی تقریباً 145.93 ملین لوگ ہیں روس میں۔ روس قدرتی وسائل سے بہت مالا مال ہے۔ اگر آئل کی بات کی جائے تو روس کے پاس دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے تیل کے لحاظ سے۔ اور اگر گیس کی بات کی جائے کہ روس کے پاس کتنا گیس کی پیداوار ذخائر ہیں، تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ گیس کی پیداوار روس کے پاس ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایران ہے، تیسرے نمبر پر قطر ہے، اور چوتھے نمبر پر سعودی عرب ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے، اگر ایران، قطر اور سعودی عرب ان تینوں کا گیس قدرتی جتنا گیس ہے ان سارے ذخائر ملا کے اس سے بھی بڑا ذخیرہ صرف اور صرف روس کے پاس ہے۔ گیس کے ذخائر کی اگر بات کی جائے تو روس تقریباً پورے یورپ کو 40% گیس دیتا ہے، یعنی پوری یورپ کا تقریباً 40% گیس کا انحصار صرف اور صرف روس پر ہے۔ جبکہ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے 100% انحصار بالکل روس پر ہیں، جس میں فن لینڈ سر فہرست ہیں۔ یعنی فن لینڈ کا جتنا بھی گیس ہے 100% گیس وہ روس ہی لیتا ہے۔ معیشت کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو روس دنیا کا 12واں بڑا معیشت ہے۔ ڈیفنس بجٹ کی اگر بات کی جائے تو روس تقریباً ہر سال ڈیفنس بجٹ $1527 بلین اس کا ڈیفنس بجٹ ہے، جبکہ امریکہ کا 19,391 بلین ڈالر ہے۔ اسلحے کی اگر بات کی جائے تو روس کا جو اسلحہ ہے اس کی مانگ تقریباً پوری دنیا میں ہے، اور تقریباً دنیا میں بہت سارے ممالک کو روس اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، جس میں انڈیا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ترکی، چائنا، ایران، سعودی عرب کو بھی رشیا اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ اور اب تو پاکستان بھی روس سے اسلحہ لینے کی جو ہے خواہش مند ہے، اور جدید جو Mi-35 4 ہیلی کاپٹر پاکستان کو ڈیلیور بھی کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کا جو زیادہ تر اسلحہ ہوتا ہے اس کو آزمانا بھی پڑتا ہے۔ اس کے لیے رشیا بشار الاسد کو سپورٹ کرتا ہے عراق میں، اور وہ اپنے اسلحہ کا زیادہ تر ٹیسٹ عراق میں ہی کرتا ہے۔ اور جو مڈل ایسٹ میں جو زیادہ تر جنگ ہوتی ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کا زیادہ تر فائدہ روس کو ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً اپنے 200 قسم کے ہتھیار مڈل ایسٹ میں آزما چکا ہے، ٹیسٹ کر چکا ہے۔ اس میں ایک طرح کی جو اسلحہ ہیں T-90 ٹینک، انہوں
انہوں نے تو امریکہ کو بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یہ ایسے ٹینک ہیں جس پر میزائل بھی اثر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے رشیا کے ہتھیاروں کی، تو رشیا جو سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے وہ رشیا کلاشنکوف ہے، وہ بھی انتہائی زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ سیاسی اگر بات کی جائے سیاست کے لحاظ سے، تو امریکہ اور روس تقریباً سیاسی لحاظ سے برابر کی قوت رکھتے ہیں، کیونکہ سلامتی کونسل میں روس کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، اور امریکہ کو اس سے بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ روس امریکہ کی کئی بل مسترد بھی کر چکا ہے، ویٹو کر چکا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ رشیا کو جنگ میں شکست دینا قابل ممکن ہے، پاسبل ہے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ رشیا کا جو موسم ہے وہ رشیا کو بہت ہی محفوظ بناتا ہے، کیونکہ رشیا کا موسم انتہائی سرد ہے۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے تقریباً 38 لاکھ فوج لے کے روس پہ حملہ کیا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں ہٹلر کے تقریباً 10 لاکھ فوجی مارے گئے۔ اب مشکل سے وہ بچ گیا۔ یہ بھی کہنے میں آتا ہے کہ وہ ہٹلر کو بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی۔ رشیا کے پاس فوج کتنی ہے؟ رشیا کے پاس تقریباً 7,66,000 فوج ہیں، 20,000 ٹینک ہیں، 3,800 لڑاکا طیارے ہیں جو ایکٹیو ہیں، یعنی ہر لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایٹمی ہتھیار کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ روس کے پاس ہیں، یعنی 7,000 ایٹمی ہتھیار صرف اور صرف روس کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس تقریباً 6,800 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی ملک روس کو شکست دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں ماہرین، اگر رشیا کو شکست دینا ہو تو اس کے لیے تقریباً 1,13,00,000 فوج درکار ہوگی، جو دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ اگر 14 انتہائی طاقتور ملک ان کی ساری فوج کو اکٹھا کر دی جائے اور ان کو رشیا پر حملہ آور کر دی جائے، تب رشیا کو شکست دینا ممکن ہے، ورنہ رشیا کو شکست دینا بالکل بھی ناممکن ہے۔ اپنے دعاؤں میں سارے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔